کافر کی ہمت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کو کوئی میری آنکھ سے بھی دیکھے. عمر تلوار سے پہرا دے رہے تھے. آؤ جس کو آنا ہے عمر کے مقابلے میں. ابو جہل جو حضرت عمر کا ماموں لگتا ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل باہر نکل, تیرے بھانجے نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ابو جہل نے کہا نانا ایسا مت کرنا, کہا باہر نکل. لیکن فرماتے ہیں کہ ابو جہل ڈر گیا اور دروازہ بندی کر دیا, کھولا ہی نہیں. پھر اعلان اسلام کی تبلیغ ہونے لگی, طواف بھی کیا, نماز بھی پڑھی. یہ فاروق اعظم کا دبدبہ ہے. لوگوں کافروں نے آپ پر حملے بھی کیے, لیکن دراصل آپ نے ان کا مقابلہ کیا, اور مقابلہ کرنے کے بعد ایک کافر کو زمین پر پچھاڑا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے. سینے پر بیٹھنے کے بعد چاروں طرف کافر ہیں. فاروق اعظم کا ڈرنے والے تھے, اب تو اسلام میں آ گئے. اپنی دونوں آنکھیں اس ظالم کی آنکھوں میں ڈال دی. وہ ایسا چیخا گدھے کی طرح, اس کی چیخ سے لوگ سمجھے کہ فاروق اس کو مار دیں گے. لوگ ڈر گئے, کافر سب کے سب بھاگ گئے. اور فاروق اعظم نے اس طریقے سے اسلام کی انمول خدمت کی ہے جو رہتی دنیا تک سنہری حروفوں میں لکھی ہوئی ہے, اور رہتی دنیا تک لوگ جن کا چرچا کرتے رہیں گے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے بڑی اسلام کی خدمت کی. پھر آپ کو شہید کیا گیا حالت نماز میں. بدر کی نماز میں آپ پر ابو لؤلؤ غالب نے حملہ کیا تلوار سے, اور آپ زخمی ہوئے. 3 دن کے بعد آپ شہید ہو جاتے ہیں. پھر آپ کے بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت عثمان کتنے مسلمانوں میں سے, حضرت ابوبکر نے بھی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی تھی, اور آپ کے کہنے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. آپ صاحب ہجرتین ہیں, آپ بڑے شرم و حیا والے ہیں. آپ کے نکاح میں رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں, اور آپ ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہوئے. آپ بڑے شرم و حیا کے مالک تھے, اور اسلام کے لیے وہ ذری خدمت کی ہے کہ آپ کے بارے میں نبی نے فرمایا عثمان نے اپنے رب سے جنت خرید لی. اور ایک روایت میں نے پڑھی شب شنابل شریف کی, حضرت عثمان غنی نے اپنی دولت سے 18 مرتبہ اللہ کی جنت خرید لی. قربان جاؤ حضرت عثمان کی سخاوت پر کہ آپ نے اسلام کی جو خدمت کی ہے کہ جب بھی کسی کو ضرورت ہوئی اللہ کے لیے انہیں دے دیا, اللہ کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا. بڑے اسلام کی خدمت کی, فتوحات ہوتے رہے, اسلام کا پرچم ہوتا رہا. اور امیر معاویہ نے آپ ہی کے حکم پر پہلا جہاز بنایا جو دریا میں چلے, کشتی بنائی. اور پھر آپ بھی شہید ہوئے. 50 دن آپ کو قید کیا گیا اپنے ہی گھر میں. 40 دن تک ان بلوائیوں نے ابن سبا کی سازش اور یہودی کی سازش رنگ لائی, اور 40 دن آپ بے آب و دانہ رہے, نہ پانی پیا, بھوکے پیاسے 40 دن تک رہے. اور پھر وصیت قوم اللہ پر آپ کا آخری خون کا قطرہ گرا, اور پھر آپ کے خون کا قطرہ قرآن پر گرا, اور آپ شہید ہو جاتے ہیں. اور آپ نے عظیم خدمت کی اسلام کی. رسول اللہ علیہ السلام نے جن کی شرم و حیا کی گواہی دی ہے, جن کی شہادت کی گواہی دی, ان کے بعد پرفتن دور, فتنہ فساد کا دور, یہودی کی سازش رنگ لائی, ابن سبا کی سازش, خارجی الگ بن گئے, رافضی الگ بن گئے. علی مولا حضرت مولا علی کے دور میں یہ فرقے بنے دو, ایک خارجی بنا, ایک رافضی بنا. اور حضرت علی نے بشارت دی تھی, حضرت علی کی ایک حدیث کہ فرمایا ایک قوم ہوگی جو میری طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گی, جو بد باطن بد لقب ہوگی, جس کو لوگ رافضی کہیں گے, وہ میری طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گی, لیکن وہ پکے مشرک ہے. سنیوں جہاں کہیں تو بڑے پاؤ قتل کر دو. یہ حضرت علی کا فرمان ہے. شب شنابل شریف کی حدیث ہے, اور اس ایک حدیث تو رسول اللہ نے بھی بتائی. علی کی محبت میں ایک فرقہ اتنا حد سے بڑھے گا جس کو رافضی کہا جائے گا,
جہاں پہ تم انہیں ملو کام کو. تو محرم میں رافضیوں کی تقریریں، محرم میں ان کے گیت اور ان کے تعلق سے جو اہل بیت پر من گھڑت بیانات ہوتے ہیں، لوگوں کو جو رلایا جاتا ہے. تو حضرات اس طریقے سے وہ رافضی اپنے آپ کو مولا علی کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مشرک ہے. اس کی تائید تو حدیث سے بھی ہے. ایک خارجی گروہ ہے جو آپ سے بغض رکھنے والا اور حسد سے جل بھولنے والا، اور جو حضرت علی کو رسول اللہ کا خلیفہ نہیں مانتے، وہ خارجی. تو ان دونوں پر لعنت ہوئی، خارجی اور رافضی. شفقت کس پر ہوئی؟ اہل سنت والجماعت پر، جس پر ہمیں آج جو حسین اعظم کے ذکر کی محفل سجا رہا ہے. تو الحمدللہ مولا علی کے بیٹری کی شہادت میں آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ضرور وہ خوش ہوں گے. یہ بھی کربلا کی کریے. تو آؤ آپ ان چاروں خلفاء کی شان دیکھیں. مولا علی نے کب اسلام قبول کیا؟ الگ الگ روایت. ایک روایت میں کہ 8 سال کی عمر تھی، ایک روایت میں کہ 9 سال کی، ایک روایت میں کہ 10 سال کی عمر تھی. جب رسول اللہ علیہ السلام رات کی تاریکی میں نماز پڑھتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی، تو حضرت علی نے پوچھا کہ حضور یاد کیا کر رہے تھے؟ کہا اللہ کی طرف سے حکم ہے نماز پڑھنے کا، میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں بھی اسلام کی دعوت دے رہا ہوں. تو حضرت علی نے کہا کہ میں اپنے ابا ابو طالب کو پوچھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کسی سے نہ کہنا، کیونکہ ابھی نبی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات ظاہر ہو جائے. مسئلے حسن. رات ہوئی، صبح ہوتے ہی اللہ نے حضرت علی کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اور آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے ہیں. تو بچوں میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ مولا علی کی ذات ہے. بستر نبوت پر جن کو سونا نصیب ہوا ہجرت کی رات، وہ مولا علی کی ذات ہے. بدر و احد میں رسول اللہ کی حفاظت جس نے کی اور وہ سہرا جس کے سر پہ سجا، وہ مولا علی کی ذات ہے. خیبر جس نے فتح کیا، وہ مولا علی کی ذات ہے. تو حضرت علی نے بے شمار جن کے لڑکے کی اسلام کی ذری خدمت کی ہے، اور بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں. آپ نے بڑے بڑے فیصلے کیے کہ بھائی دنگ رہ جاتے ہیں. ایک فیصلہ مولا علی کا، ایک فیصلہ سناؤں گا، پھر چاروں خلیفاؤں کی شان بتاؤں گا. مولا علی کا جو فیصلہ ایک ہے کہ کچھ لوگ حاضر ہوئے مولا علی کی بارگاہ میں، کہا حضور ہمارے پاس یہ 17 اونٹ ہے. کتنے؟ 17 اونٹ. اور اس میں حصے دار 3 ہیں. ایک کا حصہ آدھا ہے، ایک کا حصہ تہائی ہے، اور تیسرے کا حصہ 9واں ہے. تو ہم تینوں کے بیچ میں 20 اونٹوں کی تقسیم کر دیا، لیکن شرط یہ ہے کسی کو زائد نہ دیا جائے، کسی کو نہ پیسہ دیا جائے، اور تقسیم برابر ہو، اور کسی اونٹ کو ذبح بھی نہ کیا جائے، کاٹا بھی نہ جائے. اب نہ زیادہ دیا جائے، نہ کوئی اونٹ کاٹا جائے، نہ پیسے دے کر کے کسی کو راضی کیا جائے. یہ فیصلہ بڑا مشکل تھا. بڑے بڑے جو ماہرین و حافظ تھے نا، دنگ رہ گئے. سب نے کہا یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس کا آدھا حصہ ہے نا، تو 17 میں سے پورے 9 بھی نہیں ملیں گے. اس کو کتنے ملیں گے؟ 8.5. ایک اونٹ کا ذبح ہونا ضروری ہو گیا. اور جس کا تیسرا حصہ ہے نا، اس کو 6 نہیں ملے گا، اس کو بھی 6.25 ہی ملیں گے. تو دوسرا اونٹ بھی ذبح کرنا پڑے گا. اور جس کا 9واں حصہ ہے، اس کو بھی 2 پورے نہیں ملیں گے، 2.25 ہی ملیں گے. تو اس طریقے سے 3 اونٹ ذبح کیے بغیر اس کی تقسیم ممکن ہی نہیں ہے. سب بڑے بڑے دانشور عقل مند حیران، اور کہہ گئے یہ فیصلہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ 3 اونٹوں کو ذبح نہ کیا جائے. مولا علی نے فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو آخری کو غسل دیا تھا، اور ناک پہ جو پانی کے قطرات تھے جوش محبت میں اس کو چوس لیا تھا، اور پلکوں کے پانی کے قطرات کو چوس لیا تھا.
اللہ نے میرا سینہ کشادہ کر دیا تو دنیا کا بڑے سے بڑا دادا جو فیصلہ نہ کرے علی وہ فیصلہ کر سکتا ہے، علی فیصلہ کرے گا۔ اب سب دانش و حیران کہ علی امیر المومنین یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، مشکل نہیں ناممکن ہے۔ مولا علی نے فرمایا ناممکن کو ممکن بنانا میرے رب کی قدرت ہے۔ کا تو پھر کہیے آپ نے 17 اونٹوں کو لان میں رکھ دیا، اپنا ایک جو اونٹ تھا اپنے غلام قنبر سے کہا کہ اس کو بھی ان اونٹوں میں شامل کر دو۔ اب 18 اونٹ ہو گئے۔ اب جس کا آدھا تھا نا آدھا اس کو 9 دے دیا 18 میں سے۔ اب 9 2 18 ہو گئے، آدھے بچ گئے، 9 بچ گئے۔ اب جس کا تہائی حصہ تھا تو اس کو 6 دے دیے، 6 3 18۔ اب اس کو 6 دے دیے، بچے کتنے؟ 3۔ اب جس کا 9واں حصہ تھا تو 2 9 18، 2 اس کو دے دیے، ہو گئے 17۔ اپنا جو اونٹ بچا اس کو واپس اپنی جگہ باندھ دیا۔ سارے لوگوں نے تعریف کی علی یہ فیصلہ ممکن نہیں تھا، آپ یقیناً باب مدینہ العلم ہے کہ ناممکن کو ممکن کر دیا۔ اپنا اونٹ بھی بچ گیا، کوئی اونٹ بھی ذبح نہیں ہوا، اور تینوں میں تقسیم بھی برابر کی کر دی۔ یہ مولا علی کا علم ہے۔ تو حضرات اسی لیے حضرت مولا علی کی شان بڑی نرالی ہے، جس کو میرے رسول نے شان کی بشارت دی تھی، اور آپ خلیفۃ المسلمین بنے۔ لیکن آپ کے دور میں آپ کا دور بڑا پیچیدہ رہا، اور افراتفری اور بربریت، یہودیوں کی سازش، ابن سبا کی سازش، خارجی الگ پیدا ہوئے، رافضی کا گروہ الگ بن گیا، اور اس طریقے سے جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی۔ حضرت عائشہ آپ کی مخالفت میں آ گئی، امیر معاویہ آپ کی مخالفت میں آ گئے، یہ مسئلہ الگ۔ اور اس طریقے سے عبد الرحمن ابن ملجم نے جب کوفہ آپ نے دارالخلیفہ بنایا تھا نا، تو آپ مسجد میں جا رہے تھے، صبح لوگوں کو جگاتے ہوئے، ابن ملجم چھپا ہوا تھا، آپ پر وار کیا، اور آپ نے ایک نعرہ لگایا، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے، آپ نے فرمایا اس کو گرفتار کر لو۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا، آپ کو زخمی حالت میں اٹھایا، لایا گیا اپنے کاشان خلافت میں۔ آپ نے فرمایا میرے اس قاتل کو پلاؤ، اس کو بھی بٹھایا گیا۔ جب شربت آپ کو پیش کیا، آپ نے فرمایا پہلے میرے اس قاتل کو پلاؤ۔ اب اس نے انکار کر دیا کہ تم نے اس میں زہر ملا کر کے، پھر زہر ملایا تاکہ میں پی کے مر جاؤں، نہیں پیا۔ پھر مولا علی نے اس کو پیا، اور آپ نے فرمایا تجھ پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، کاش اگر تو نے علی کے ہاتھ سے یہ جام پی لیا ہوتا تو کل بروز محشر میں کوثر کا جام اس وقت تک نہ پیتا جب تک کہ تجھے نہ پلا لیتا۔ کیونکہ تجھے معلوم نہیں اہل بیت کی سخاوت یہ ہے کہ وہ پتھر کھانے والوں کو پانی سے سیراب کرتے ہیں، وہ گالی دینے والوں کو چادر عطا فرماتے ہیں، وہ قاتلوں پر بھی رحم کر کے دانا پانی دے ہی دیتے ہیں۔ اہل بیت کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ تو یہ پیتا تو حوض کوثر کا جام پینا نصیب ہوتا، لیکن تیری قسمت میں نہیں تھا، پھر آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت امام حسن نے آپ سے نماز پڑھائی، پھر امام حسن پاک نے اس ظالم کے ہاتھ پہ کاٹ دیے، اس کو قتل کیا، ایک ٹوکرے میں ڈالا، اور اس میں آگ لگا کے اس کو جلا دیا۔ لیکن مولا علی کا مزار کہاں ہے؟ آج تک تاریخ میں خاموشی ہے، کیونکہ خطرہ تھا اگر مولا علی کو کہیں دفن کیا کوفہ میں تو کہیں خارجی لوگ رات کی تاریکی میں نکال نہ لے آپ کی لاش کو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسن نے مدینہ شریف لے جا کر کے آپ کی تدفین کی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک اونٹ پہ آپ کی لاش کو لے جا کر رہے تھے مدینہ شریف میں، لیکن اونٹ سواریوں سے الگ ہو کر کے بھاگا، لیکن کہیں پتہ نہ چلا کہاں گیا وہ۔ لیکن پھر ایک مقام طے میں ملا
وہیں آپ کی مزار بتائی جاتی ہے، لیکن ایسا کوئی نجف شریف میں کہ آپ کی تدفین ہوئی ہے، واللہ عالم بھی۔ اسی لیے مولا علی کے لیے زیادہ حاصل ہے کہ نجف شریف میں آپ کا مزار شریف بنایا ہے، لیکن جہاں کہیں بھی ہو نسبت ہے تو کہیں سے بھی ان کے نام کا فاتحہ پڑھ دو، انشاءاللہ مولا علی کی محبت بڑھ جائے گی اور ان کا رنگ جو ہے آپ کے دل میں چڑھ جائے گا۔ اب آئیے سنیں، یہ جو چاروں خلیفہ ہے جس کو میرے رسول نے کیسا پسند کیا۔ ابو بکر سے بیٹی لے کر کے اپنے رشتے میں جوڑ لیا، عمر سے بیٹی لے کر کے اپنے رشتے میں جوڑ لیا، عثمان کو 2 بیٹیاں دے کر کے داماد بنا دیا، مولا علی کو اپنے لگتے جگر فاطمہ دے کر کے اپنا داماد بنا دیا، 2 کو خسر بنایا، 2 کو داماد بنایا۔ یہ کر دیکھو نبی کی، اور انہی سے خلافت چلی اور انہی سے اسلام پھلا پھلا اور مضبوط ہوا۔ ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا، سارے صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ صحابہ کے بیچ میں حضرت ابو بکر کہتے حضور میں حاضر ہوں، کا قریب آؤ۔ حضرت ابو بکر قریب ہوئے، میرے نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کو سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا یہ انصار اور مہاجر کے شیخ بزرگ اور عظیم بزرگ ہے یہ، اور میرے باپ سب سے افضل ان کا مقام ہے، تو اے گروہ مہاجر اور انصار میرے بعد ان کی تعظیم کرنا۔ پھر فرمایا عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر کہتے میں حاضر ہوں، نبی نے فرمایا قریب آؤ، حضرت عمر قریب ہوئے، نبی نے ان کو بھی سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا، کہا یہ عمر ہے، میری مراد ہے، رب سے مانگا مجھے دیا، ان سے اسلام کو تقویت ہوئی، پھر یہ انصار اور مہاجر کے شیخ ہے، بزرگ ہے، اے لوگوں ان کی عزت کرنا، ان کو ستانا نہیں۔ پھر فرمایا عثمان کہاں ہے؟ فرمایا میں حاضر ہوں، حضرت عثمان سے فرمایا قریب آؤ، حضرت عثمان قریب ہوئے، نبی نے ان کو بھی سینے سے لگایا اور ان کے پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا اے انصار اور مہاجروں سنو، یہ انصار اور مہاجر کے شیخ اور بزرگ ہے، ان کی عزت کرنا۔ پھر فرمایا علی کہاں ہے؟ فرمایا میں حاضر ہوں، کہا قریب آؤ، مولا علی قریب ہوئے، نبی نے سینے سے لگایا اور کہا یہ علی ہے، انصار اور مہاجر کے سردار اور شیخ ہے، میرے بعد ان کی عزت کرنا، ان کو ستانا نہیں، جو ان کی عزت کرے گا اللہ ان سے راضی ہوگا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، کہا حضور اگر ان آپ کے خلیفاؤں کی میں تعریف لکھنا چاہوں تو اگر اللہ مجھے نوح علیہ السلام کی جتنی عمر بھی عطا فرما دے تب بھی میں آپ کی خلیفاؤں کی تعریف لکھ نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل امین کہہ رہا ہے۔ تو پھر ماؤ شمار کی کیا بات ہے کہ ہم ان کی تعریف لکھ پائے یا سمجھ پائے یا ان کی تعریف بول پائے یا ان کا قدا پر پائے؟ یہ تو ان کا شکر ہے کہ گنہگاروں سے بھی اپنی تعریف کروا لیتے ہیں۔ حضرات تو ان کی محبت دیکھیں آپ، حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد ایک صندوق پیش کیا اور کہا حضور آپ اس میں سے جسے چاہے عطا فرما دیں۔ میرے نبی نے کھولا تو اس میں سیب تھا، ایک طرف لکھا تھا حاضی ہدیت من اللہ ابی بکر صدیق، یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے ابو بکر صدیق کو، تحفہ ہے۔ اور دوسری طرف لکھا تھا من ابغض صدیق فهو زندیق، جو ابو بکر کا دشمن ہے وہ صدیق ہے، وہ جہنمی ہے، وہ منافق ہے۔ اب ایک سے بول لیا تو اس نے ایک طرف لکھا تھا حاضی ہدیت من الوہاب لعمر بن الخطاب، دوسری جانب لکھا تھا من ابغض عمر فہو من سکر، یہ ہدیہ ہے اللہ وہاب کی طرف سے عمر بن خطاب کے لیے، اور جو عمر کا دشمن ہے وہ جہنمی ہے، عمر کا دشمن جہنمی ہے۔ پھر ایک سیج لیا
تو اس نے لکھا تھا ایک طرف حاضی ہدیت من الحنان المنان لے عثمان ابن عفان، اور دوسری طرف لکھا تھا من ابغض عثمان فہی غضبان الرحمن. یہ ہدیہ ہے اللہ منان کی طرف سے حضرت عثمان کے لیے. جو عثمان کا دشمن وہ اللہ کا بھی دشمن. ایک اور سے لیا اس میں ایک طرف لکھا تھا ہذه ہدیۃ من اللہ الغالب، دوسری طرف لکھا تھا من ابغض علی فابغض اللہ. یہ ہدیہ ہے مولا علی کے لیے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے. اور ایک طرف لکھا تھا علی کا دشمن اللہ و رسول کا دشمن ہے. تو اللہ ان چاروں کی فضیلت اللہ نے جبریل کے ذریعے رسول اللہ کو عطا فرمائی اور رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تو گویا کہ پتہ چلا یہ چاروں اللہ کے رسول کے خلیفہ اسلام کے عظیم خلیفہ ہیں اور ان کی عزت کرنا ہمارے سب کے اوپر لازمی اور ضروری ہے. تو عطیہ کے بعد بولو مقام افضل پر کون فائز ہے؟ ابو بکر صدیق. کون؟ ابو بکر کے بعد بولو کون؟ عمر بن خطاب. عمر کے بعد بولو کون؟ عثمان بن عفان. عثمان کے بعد کون؟ مولا علی، جس کو نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا ہوں، جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا ہے. مولائی الگ ہے، سرداری الگ ہے، افضلیت الگ ہے. تو پتہ چلا ابو بکر کی بھی تعریف کرتے ہیں، عمر کی بھی تعریف کریں گے، عثمان کی بھی تعریف کریں گے، مولا علی کی بھی اور مولا علی کے شہزادوں کی بھی تعریف کریں گے اور اہل بیت کی تعریف کریں گے. سیدھا تین دو سنیوں کا، ایک طرف ابو بکر اور صحابہ ہوں گے، ایک طرف اہل بیت مولا علی کی محبت ہوگی. نہ ہم نے صحابہ سے غداری کی ہے، نہ اہل بیت سے دشمنی کی ہے. صحابہ سے بھی محبت کی ہے تو رسول کی محبت کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت کی ہے تو نبی کی محبت کی وجہ سے. یہ وفاداران نبی ہے، یہ اسلام کی عظیم شہسوار ہے. ان کی محبت بندوں کو جنت بھی دے گی، کیونکہ نبی نے فرمایا اور کوثر کے چاروں کونے پہ میرا ابو بکر، عمر اور عثمان علی ہوگا. جو ان سے بغض رکھے گا کہیں سے پانی نہیں ملے گا. تو ان سے محبت کرو جنہوں نے عظیم خدمت کی. ابو بکر نے دنیا پسند نہیں کی، کیونکہ جب سے اسلام لائے نے فرماتے میں نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا، پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا، کیونکہ تقاضا یہی ہے کہ ایمان مضبوط کرے. پیٹ بھر کے کھانے والا بد ہضمی کا شکار ہوتا ہے، ہضم کرنے کے لیے باٹلیاں پیتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی باتیں پیتا ہے، گیس ہو جاتا ہے، بد ہضمی ہوتی ہے. کھاتی کیوں اتنا یار کی سستی ہوتی ہے، پڑے رہتے ہیں، پھر نماز سے غافل، روزے سے غافل. اور کھانے والا اکثر سوچتا ہے بھوکا کیسے رہ پاؤں گا یار، روزے نہیں رکھ پاؤں. پھر نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پڑھتے تو نیند آتی ہے. کب کھاؤ، عقل مند کی نشانی ہے. فاروق اعظم کے پاس دنیا بہت آئی، لیکن آپ نے دنیا کو پسند نہیں کیا، ہمیشہ اپنے آپ کی فکر کرتے رہے. کون؟ فاروق اعظم. ایک بڑھیا کو پوچھا فاروق اعظم نے عمر کے بارے میں کیا خیال کرتی ہے، تو اس بڑھیا نے کہا عمر اچھا نہیں ہے، عمر اچھا نہیں ہے. کیونکہ وہ بڑھیا اپنی کٹیا میں بیٹھے تھے، فاروق اعظم گشت کر رہے تھے. کہا عمر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہا عمر اچھا نہیں ہے. کہا کیوں؟ عمر کی کیوں شکایت ہے تجھے؟ کہا عمر ہمارا خلیفہ، لیکن انہوں نے ایک بار بھی مجھے نہیں پوچھا. اس بڑھیا کو ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تجھے اس کٹیا میں کوئی ضرورت ہے. حضرت عمر کہتے ہیں عمر سے کہنا چاہیے، کہلوانا چاہیے کہ اس کٹیا میں کوئی حاجت مند بھی ہے. عمر کو کیا معلوم؟ کہنے لگی واہ، اللہ نے جس کو ہمارے پر حاکم اور خلیفہ بنایا، اب کہنے جا یہ اس کی ذمہ داری ہے. کہا تو عمر کو معاف کر دے. کہا کیسے معاف؟ کہا دیکھ تو کتنے پیسوں میں عمر کو معاف کرے گی؟ چل تو کتنے پیسے لے گی معافی کے؟ جو چاہے میں عمر کی طرف سے دینے کو تیار ہوں، جو چاہے دینے کو تیار ہوں. کہا عمر کوئی تمہارا رشتہ دار؟ کہا نہیں، پہلے
تو راضی ہو جا، پھر میں بتاؤں کہ عمر کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، بتا عمر کو کتنے روپے میں معاف کرے گی؟ کہاں اچھا یہ بات ہے، تو میں حضرت عمر کی ساری لفظی سے 25 دینار میں معاف کرتی، کا 25 دینار میں بس یہ بات ہوئی نا، تو حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود آ گئے اور کہا امیر المومنین، جب اتنا سنا نے تو بڑھیا نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، یا اللہ میں نے امیر المومنین کے سامنے ان کو برا بلا کہہ دیا، آپ کو ہوتا تو گاؤں کا چودھری سرپنچ ہوتا تو ان کے سامنے انجانے میں کوئی بولتا تو ڈوٹ ڈائے بہت آ جاتے، چاپلوسی بہت آتے، یہ سرپنچ ہے چودھری ہے گاؤں کا، پھر کے سامنے بولتا، وہاں پر بھی تو زیادہ تھے، لیکن اب حضرت عمر نے کہا بڑھیا کوئی بات نہیں، فکر نہ کر، یہی تو اسلام ہے، تو نے 25 دینار میں میری خطا معاف کر دی، اب تو قیامت میں عمر سے حساب نہیں لے گی۔ حضرت علی سے کہا علی لکھو، لکھ لیا، عمر بن خطاب نے 25 دینار میں اس بڑھیا سے اپنے لفظی سے معاف کروائی، اب یہ بڑھیا قیامت میں عمر کا دامن نہیں پکڑے گی، قیامت میں رب سے عمر کی شکایت نہیں کرے گی جو عمر کے زمانے میں انہیں تکلیف ہوئی۔ کتنا خیال تھا حضرت عمر کو یار کہ قیامت کی یاد تازہ ہو گئی، اور فرمایا علی مہر لگا دو، حضرت علی نے عبداللہ بن مسعود نے مہر اور سائن کر دی تاکہ گواہ بھی ہو جائے، اور کہا پھر یہی چٹھی اپنے بیٹے کو دے دی حضرت عبداللہ کو، عبداللہ جب میرا وصال ہو جائے یہ چٹھی میرے جنازے میں رکھ دینا تاکہ کل بروز محشر میں یہ چٹھی رب کو دکھا کر کے اپنے رب کی کہانی سے بچ جاؤ۔ کون عمر جو کہتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکی سے، قیامت کی عذاب سے عمر کو بچانے کے لیے، بچنے کے لیے اگر عمر کے پاس 2 جہاں کا خزانہ ہوتا تو قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے سب کے سب قربان کر دیتا اللہ کی راہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے تب کہا عمر تم کو تو قیامت کی معمولی سی تکلیف ہوگی، ذرا سی بھی، تمہیں کیا تکلیف ہوگی؟ تم تو آزاد ہو، رب کے سایہ تفت میں ہوں گے، تم نے اسلام کی خدمت کی ہے، تمہاری دولت اسلام کے لیے کام آئی، کہ تم گواہی دو گے قیامت میں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہاں میں گواہی دوں گا، تمہاری جو خدمت ہے دین کی اس کے بارے میں اللہ سے گواہی دوں گا۔ حضرت عمر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یہ اسلام کی خدمت کے بعد وہ خوف تھا پیار، چاروں خلیفاؤں کو یہ خوف لائی تھا، وقت نہیں کہ ان کی تاریخ اور زیادہ دوہراؤ، کل انشاءاللہ مجھے آج نے چاروں خلیفاؤں کی تاریخ کسی نے بیان کر دی پیش، ان کے دنوں میں ہم بیان تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کل صحابہ کرام کے عشق اور ولولہ انگیز بیان کر کے ہمیں صحابہ کرام کی محبت کو بھی سینے میں بٹھانا ہے، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ صرف ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا تذکرہ کرتے، ساتھ میں صحابہ کرام کی محبت کی داستان بھی چھیڑ دیتے ہیں، اہل بیت اطہار کی داستان بھی چھیڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ یہ سنیوں کا مقدر ہے۔ تو یہ چاروں رسول اللہ کے خلفاء، اللہ کے نبی مدینہ کے دروازے سے باہر نکلے شام سے، سیدھی طرف ابو بکر، الٹی طرف حضرت عمر، آگے مولا علی، پیچھے حضرت عثمان، اور فرمایا سن لو دنیا والوں، قیامت میں ہم اسی طرح ہوں گے اور جنت میں اسی طرح ہم ساتھ جائیں گے، تو اب جو اس میں کوئی فرق کرے گا وہ اللہ و رسول کا دشمن شمار کیا جائے گا۔ تو خلفائے راشدین کی خدمت کو دیکھ کے آپ پڑھے اور سنیں، الحمدللہ یہ ہماری کاوش ہے کہ ہم نے خلفائے راشدین پر مختصر قرآن و حدیث کے حوالے سے جو بیان سنا اللہ اس سے قبول فرمائے، اور ان چاروں خلفائے راشدین کے صدقے میں اللہ ہمارے اس شہید اعظم کے عظیم پروگرام کو قبول فرمائے، اور اللہ ان کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، شہید اعظم امام علی مقام کے صدقے میں اللہ ہمیں دین دنیا میں سرخ روی عطا فرمائے اور ہمیں سعادت دارین سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔
یا حسین آپ کی جدائی میں غم کے مارے سلام کہتے ہیں، جنگ کربل کی داستان سن کر لوگ سارے سلام کہتے ہیں، یا حسین آپ کی غم کے بارے سلام کہتے ہیں، جنگ کربل کی داستان سن کر لوگ سارے سلام کہتے ہیں، جو طرف جا گئی اداسی ہے، روح سبھی کی یاد آئی ہے، اب بارات حکم تیار ہو، دل تڑپ کر سلام کہتے ہیں، یا حسین آپ کی جدائی میں غم کے مارے سلام کہتے ہیں، جنگ کربل کی داستان لوگ سارے سلام کہتے ہیں، جس نے گھر بار سب لٹایا ہے، رن میں پیاسا گلا کٹایا ہے، اس شہیدوں کے آنسو میں ڈل کر سب غلام سلام کہتے ہیں، یا حسین جدائی میں غم کے مارے سلام کہتے ہیں، جنگ کربل کی داستان سن کر حسمی خون کی یہ قربانی ہم نہ بھولیں گے، وہ محض پانی تم کو اسلام کے کمر ہر دم سب ستارے سلام کہتے ہیں، یا حسین غم کے مارے سلام کہتے ہیں، جنگ کربل کی داستان سن کر لوگ سارے سلام کہتے ہیں، کربلا میں شہید سویا ہے، یاد کر کے غلام رویا ہے، داستان حسین کی سن کر ٹھوکیدار سلام کہتے ہیں، یا حسین آپ کی جدائی میں غم کے مارے سلام کہتے ہیں، جنگ کربل کی داستان سن کر لوگ سارے سلام السلام علیکم یا رسول